الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین کرام، یہ مبارک مہینہ جس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے، ان کی ولادت سے، جس کے لیے اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ ساری رونقیں ان کے طفیل سے، اور جس کے ایک ایک سنت میں اللہ پاک نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی۔ اگر ہم ایک سنت پورا کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اس کے صلے میں دنیا آخرت کی کامیابی دے دیں گے۔ اصل یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والے بن جائے، ایک ایک سنت کو تلاش کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ جنہوں نے اس بات کو اختیار کیا، خدا نے اس کو دنیا میں بھی سربلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک ارشاد فرماتے، محبوب تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا، اور جہاں میری بڑائی بیان ہوگی وہاں آپ کی بڑائی بھی بیان ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر آدمی اپنے آپ کو مر مٹانے والا بن جائے، اپنی زندگی کو ایک ایک سنت کے لیے وقف کر دے۔ جنہوں نے وقف کیا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی نوازا۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کو پتہ لگا کہ ایک گھر کے اندر ایک بکری ہے جس کے ایک تن سے دودھ نکلتا ہے، ایک تن سے شہد نکلتا ہے۔ یہ قصہ میں نے کئی دفعہ سنایا آپ کو، اور وہ بکری ایسی ہے کہ وہ کوئی کاتی پیتی نہیں ہے، وہ گھر والوں کی دل کی نیت پر جیتی ہے۔ اگر ان کا نیت صحیح ہو، لوگوں کے لیے دل میں کوٹ نہ ہو، تو وہ بکری کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اور اگر دل میں کوٹ ہو، دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، تو وہ بھوکی رہتی ہے۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں جا کر اس بکری کا تماشا کروں، دیکھ لوں۔ فرماتے ہیں میں دور سے آیا، میں نے لوگوں سے اس گھر کا پتہ لگایا، لوگوں نے بتایا یہ فلاں گھر ہے، اس میں وہ بکری رہتی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں اس گھر میں گیا، میں نے وہاں دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے گھر والے نکلے دروازے پہ، میں بات کہنے لگے تو میں نے سنا ہے تمہاری یہاں ایک بکری ہے جو ایک تن سے شہد دیتی ہے، ایک تن سے دودھ دیتی ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں یہ واقعہ لکھا، اور وہ کاتی پیتی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دلوں پر جیتی ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں کسی کے لیے بغض کینہ ہو تو وہ بھوکی رہتی ہے، اگر تمہارا دل سب کے لیے پاک ہو تو وہ اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے۔ ایسا کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے پاس عید کا دن آیا، ہمارے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں تھا جس کو ہم قربانی کر سکے۔ ہم نے مسئلہ معلوم کیا، لوگوں نے کہا تم پر قربانی ہے نہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد مہمان آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اکرام تو مہمان کا سنت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
اب کیا کرے، ہمارے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، چلو اس بکری کو ذبح کر دیتے۔ اب وہ میرا شوہر جو ہے مشورہ کیا بیوی سے کہ اگر اندر ذبح کرتے ہیں تو بچے روئیں گے، کیونکہ گھر میں اور کوئی چیز تو ہے نہیں، لہذا اس کو باہر لے جا کر میں ذبح کر کے اور ان لوگوں کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت کی مہمان نوازی کرتی۔ اب وہ گھر کی مستورات کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو وہی قسم وہی رنگ کا ایک بکری ہمارے دیوار پہ چڑھ کے آ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اندر آ گئی۔ میں یہ سمجھا کہ شاید میرے شوہر سے چھوٹ کر آ گئی ہوگی، اس وجہ سے یہ میں نے دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو میرا شوہر تو اپنی بکری کو اس کا چمڑا نکال رہے تھے اور اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں اس نعمت کے ہم نے ایک مسلمان کا اکرام کیا۔ اکرام مسلم جو ہے یہ بھی سنت ہے، اس اکرام کے صلے میں ہمیں یہ بکری بھیجی۔ اب وہ بکری جو ہے ایسی تھی، انہوں نے کہا یہ کھاتی بھی نہیں ہے پیتی بھی نہیں، یہ اس کا کھانا پینا ہمارا دل ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوٹ آ جائے تو یہ بکری بھوکی رہتی ہے، اور ہمارا دل سب کے لیے پاک ہو تو یہ اس کے دل میں یہ کھاتی یہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک تن سے شہد دیتی ہے، دوسرے تن سے جو ہے یہ دودھ دیتی ہے۔ آج تک کسی نے ایسی بکری نہیں دیکھی ہوگی، یہ اللہ پاک نے اس سنت کے صلے میں یہ بکری ان کو عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سنت میں اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی، اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو یہ مہمان کا اکرام یہ سنت ہے، اور واسطہ بھی دیا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یعنی اور قیامت پر ایمان لانے والا اللہ پر ایمان لانے والے کو واسطہ دیتے ہیں کہ مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کرو۔ تو انہوں نے اس غریبی اور تنگدستی کے اندر اس مہمان کا اکرام کیا، اپنے وہی ایک بکری تھی وہ دے دی، اللہ پاک نے اس کے عوض میں ایسی بکری بھیج دی جس کے ایک تن میں شہد، ایک تن کے اندر دودھ تھا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ و منوالہ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ جو ایک ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ پاک اس کے ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل کریں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں امید یہ بہت ہے لیکن بڑی امید یہ ہے، امیدیں بہت ہے لیکن بڑی امید یہ ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمع۔ بڑی تمنا ہے لیکن ایک بڑی تمنا کیا ہے کہ میں مدینہ منورہ کے کتوں میں میرا نام شمع ہو، پھروں تو سات سگانے حرم کی تیری پھروں، مروں تو کائے مدینہ کہ مجھ کو مرغ و مار، ہاں مر جاؤں تو مدینہ کے مرغ و مار جو ہے گلی میں میرا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ کھا جائے۔ آئی کہتے ولے یہ رتبہ کہا مشتخا کے قاسم کو کہ بن کے جائے تیرے کوچے ادھر میں غبار۔ یہ مرتبہ کس طرح ہم کو ملے گا کہ تیرے کوچے ادھر میں بن کے غبار میں چلا جائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ مبارک مہینہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو ایک ایک عمل کو سنت کی روشنی میں کرتے رہو، سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ دنیا میں بھی تمہیں کامیاب بنا دے۔